أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان والے إذا لقيتم الذين كفروا جو مسلموں کافروں کے نام صحفا میدان جنگ کے اندر فلا تولوهم الأدبار پیٹ نہ پھیرو ومن يظلم يومئذ ظلمه اور جو آدمی اس دن پیٹ پھیرے إلا متحرفا للقتال مگر جنگ کے واسطے فیصلہ بدلنے کے واسطے اور متحیزا إلى فئة یا اپنی جماعتی پناہ حاصل کرتے واسطے فقد باء بغضب من اللہ تو لوٹے اللہ کا غضب لے کے ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے فلم تقتلوا تو انہوں نے اسے قتل نہیں کیا ولكن اللہ قتلہ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قتل کیا وما رمیت اذ رمیت اور تم نے خاک یعنی مٹی کی مٹھی نہیں پھینکی اس وقت کے تسی مٹی کی مٹھی پھینکی ولكن اللہ رمى لیکن وہ مٹی کی مٹھی بھی اللہ تعالیٰ نے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر احسان کرے ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سنن والا جاننے والا ہے ذالکم اذا ہو چکے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سست کرتا ہے کافروں کی تدبیر ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اگر تسی فیصلہ ہی مانگتے ہو تو آ چکا ہے فیصلہ فتح کا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تسی باز آ جاؤ تو یہ تھوڑے حق کے اندر بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ اور اگر تسی اسی طرح کرو گے تاثیر بھی کرا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تم کوئی فائدہ نہیں دے گی تھوڑی کثرت تھوڑی جماعت کچھ بھی وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ زیادہ ہی ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والے کے نال ہے نویں پارے کے اندر سورۃ الانفال دوسری آیت میں آیت نمبر 15 تو لے کے 19 تک جس طرح کی گزشتہ ہفتے دستا ہی تھا کہ جنگ بدر کا جو مناظر قرآن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو اسلام کی سب تو پہلی جنگ ہوئی اب یہ جو آیتیں نے انہاں دے اندر کچھ تو اسے جنگ بدر کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے جس طرح کی پہلی جو آیت ہے یہ اندر اللہ تعالیٰ دس ہے
کہ جدوں کفار کے نال جنگ ہوئے تاں پھر پٹھ پھیر کے ہی بچنا ہے. اور ایک اس وقت یہی فائدہ تھا جو کہ بدر کے موقع کا اگرچہ بعد کے اندر آگے کے اندر تخفیف ہوگی اگلیاں آیتاں ہوں گی انہوں نے اندر تخفیف ہے یعنی اس حکم کو ہلکا کی طرح بنا لیکن اس موقع کے اوپر وہ پہلے تھا کہ کفار چاہے جتنے بھی ہوں دوسری پیٹ پھیر کے نکل اور وہ اپنے سامنے یہ کہا کہ ایک پاس سے 313 ہے اور دوسرے پاس سے 1000 کا لشکر ہے. تو سمجھ لو کہ کتنے گناہ ہے ادھر لیکن پھر بھی اجازت نہیں تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوئے نہ دوسری پر جاؤ پیٹ پھیر کے واپس آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ایمان والے جب ہم دوسری پیٹ جاؤ چھوٹی لڑائی ہوئے جنگ ہوئے کافرہ کے نام صحفاً میدان جنگ کے اندر فلا تولوهم الادبار سمجھے دوسری پیٹ پھیر کے نہ کرو. اگلی جو آیت ہے اس اندر دو طریقے اس کو علیحدہ بیان کیا ہے پہلے مستثنا استثناء کی طرح کہ ایک طریقہ رہے ہیں کہ دوسری جان کا رہے اور وہ تو پھر پیچھے اور شروع کرتا تھا. مقصد کا جنا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ پیچھے آگے دشمن سوچا کہ کام واپس ہو گئے اور تھوڑا سست ہو چکا دل پہ چکا اس کو بعد پھر ایک دم واپس لوٹ کے انہوں نے پر حملہ کر ایک نئے طریقہ بیان نہیں ہے. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنگ کے اندروں آپ واپس آئے کہ اسی اپنے لشکر کے جانا جنتا پڑا ہے انہوں نے پناہ لے کے پھر دوبارہ تو انہوں نے عبادت حاصل کر کے ایک دم سارے پھر حملہ کریے. اگر ایک شکل ہے تاکہ پھر میدان جنگ کے اندروں واپس آنے کی اجازت ہے اور اگر ویسے ہی آپ کی ڈاکے کا چلے ہیں یا انہوں نے تعداد کو دیکھ کے واپس آ رہے ہیں یا انہوں نے طاقت کو دیکھ کے واپس آ رہے ہیں تو میری پھر اجازت ٹھیک ہے. تو فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ کہ جو شخص اس دن پٹھ پھیرے اب انہوں نے جو پھر اگے بیان کیا انہوں اگے سزا بیان کی ہے فقد باء بغضب من اللہ یہ جو لوگ پٹھ پھیر کے بیٹھے اس دن میدان جنگ میں تا وہ اللہ کا غصہ لے کے واپس ہوئے اللہ کا غضب لے کے واپس ہوئے اور انہوں کی سزا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور انہوں کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے اور جہنم دے والے وہ بئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن جنیا دو شکل ہیں تو علیحدہ میں انہوں سے درمیان کیا ہے ان کا متحرفا للجبال مگر پینترا بدلن دے واسطے جنگ کا پینترا بدلن دے واسطے یعنی جنگ کا ہنر اس میں کیا ہے کہ ہنر پیدا کرنے دے واسطے اگر کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے جنگ ہو رہی اور دشمنوں میں یہ آدمی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا مقصد تھا کہ پینترا بدل کے پھر دوبارہ حملہ کرا کے دشمن میں کیا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتاب کے طریقے سے کہ وہ واپس آئے دشمن وہ یہ ہوگا کہ واپس ہو گیا اور انہوں نے اپنے جگہ سست رہ کے حضرت علی نے دوسرے دم پٹھ پھیری اور حملہ کیا اور انہوں نے اگر کسی کا مقصد یہ ہے تو اگلے واسطے پہ اجازت ہے. اور دوسری شکل ہے کہ ان کو جاتے جاتے آگے اپنے جتھے لے کر لشکر لے کر آتے تاکہ پھر دوبارہ سارے کی مدد حاصل کر کے پھر اکرام سارے لے کر حملہ کریں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع دے کر جاتے جاتے آگے بڑھے اور مدینہ منورہ پہنچے لیکن ایک کہ پھر مدینہ منورہ پہنچ کے اپنے گھر میں چلے گئے بلکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے اعتراف کیا
کہ اللہ کا نبی میں جاگے دلوں پر کیا ہوا مجھے نہیں مجھے اپنے جرم کا اقرار کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشی پر جلنے والے نہیں ہو بلکہ خوشی کا بہترین مدد والے ہو۔ اور دوسری ہے کہ خوشی مدد حاصل کرنے والے ہو اور میں تھوڑی مدد دے رہا، میں تھوڑی مدد کروں گا۔ تو ایک چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دونوں شکل تو کسی بھی شکل میں عمل کرنے واسطے میدان جنگ میں جو واپس آ گیا مجھے واسطے اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کثرت کو دیکھ کے یا اپنا طاقت کو دیکھ کے پھر واپس آ گیا تو پھر مجھے واسطے بعید ہے، ورنہ اللہ جہنم یہ پھر بولا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ آدمی جناب بچے جانے دے دو تو اللہ کا غضب اللہ نے غصے کے نام واپس آیا ہے اور سزا جہنم ہے، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دن کے مقابلے میں جو پاتا ہے کہ وہ مقابلے میں تین آدمی ہے، ایک آدمی ہے اس کے مقابلے میں تین نے رائے پر جلوالا نہیں، یہ آدمی پر جلوالا نہیں، لیکن اگر دو مقابلے میں پھر پر جلے یہ پھر آدمی پر جلوالا ہے۔ تو اگر دو آدمی ہے انہوں نے مقابلے کے اوپر ایمان والے ہونا چاہیے، لیکن اپنے تو دوسرے نظام مقابلہ کرنا ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ یہ جو آیت ہے یہ جو دلیل واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت کفار اور مشرکین میدان بدر کے اس سائڈ جو ٹھہر کے آگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس طرح گزشتہ صحیح تھا کہ دوسری جگہ جو ٹھہرے ہیں تنجھے یہ لوگ تھے قریشی نوجوان، وہ بہت ہی زیادہ تکبر دے کر فخر دے کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک قریشی لشکر جنہوں سے تو سامنے ظاہر ہوئے ہیں تو انہوں نے قریشی جو نوجوان تھے بہت ہی فخر دے کر تکبر دے کر ہجراتے ہوئے آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کثرت کو دیکھ رہے تھے اور ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ 113 نے بہت نے اور تھوڑی تعداد ہے اور انہوں نے اپنی کثرت کو ایک طرح اعتماد اور بھروسہ تھا اور اپنے خانہ کے اوپر اپنی تیاری کے اوپر تو اس کا یہ احترام رہے تھے اور تکبر کے اندر فخر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ یہ قریشی جو نوجوان نے یہ فخر کے اندر اور تکبر کے اندر اجرام آ رہے ہیں اور کہنے جو میرے نام غزہ کا وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ عطا فرما فتح عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مٹی کی جو مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف پھینک دو، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مٹی کی مٹھیاں اٹھاؤ اور کفار کی طرف پھینکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مٹھی اٹھائی تو انہوں نے دائیں طرف پھینکی، پھر دوسری اٹھائی پھر بائیں طرف پھینکی، پھر تیسری اٹھائی تو سامنے کی طرف پھینکی۔ اب چاہے وہ ایک مٹھی ہے یا تینوں مٹھیاں تھا تو انہوں نے اندر جی کوئی مٹی تھی یا ککڑیاں دے ریزے تھے تو کفار نے لشکر کا کوئی بھی لشکری کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس کے چہرے کے اوپر اس طرح اثر نہ پہنچے ہوئے، جس کی آنکھوں نے اندر ایک مٹی نہ ہوئی ہوئے اور ایک ککڑیاں نہ ہوئی ہوں۔ اس کو بعد وہ جو اپنے آپ کے اوپر پریشان ہو گیا اپنی آنکھاں بلند لگی تو انہوں نے لشکر کے اندر ہی پتھر بچی آپس میں دل اور انہوں نے بچنا شروع کر دیتا، پھر مسلمانوں نے انہوں نے کانپوں کیا پیچھا کیا اور اس پیچھا کرنے کے اندر فرشتے نہ ہوتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ تھے اور کچھ لوگ انہوں نے قتل کیے گئے اور کچھ لوگ بھی مٹا گیا اور کچھ فرار ہو گئے اور میدان جو تھا مسلمانوں نے آگے فتح حاصل ہوگی۔ جب فتح حاصل ہوگی تو صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اور یہ ہم سے جو وعدہ کر رہے ہیں کہ میں نے یعنی اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جنگ میں اس طرح کیا، میں نے جنگ میں اس طرح کیا، میں نے جنگ میں اس طرح کیا، اپنے بیٹھ کے کارنامے بیان کر رہے تھے
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی پھینکی تھی تو آپ نے پھینک دینا ہونا نہیں آپ نے دولا کہہ جانا تو ایک بار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تو نے یونٹ قتل نہیں تھا یہ جو مسلمان کہہ رہے تھے بیٹھے اپنے کارنامے میں بیان کرتے تھے کہا رہے تھے کہ میں ایسی اس طرح کی تھا ایسی اس طرح کی تھا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ یہ تو نے قتل نہیں تھا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنی بدلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میری مدد آئی تھی تو مدد کے ذریعے پھر وہ لوگ قتل ہوئے ہیں اسی طرح وہ ہمارا نہیں تھا اس طرح نہیں تھا کہ جدوں تو نے خودی مٹی کی مٹھی پھینکی ہے تو نے نہیں پھینکی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا خدا اللہ تعالیٰ نے پھینکی اللہ نے حکم دے رہا وہ مٹی ہر اس یعنی جو کفار و مشرکین کا جوان تھا لشکری تھا انہیں اکھا دے کر گئی ہے اور انہوں نے پھر آپس سے کو اگر کرتی ہے اور پھر انہوں نے میدان چلنا شروع کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اب محنت ہے نا بھی تھی ایمان والا نہیں یہ مقابلے جو آئے تھے لیکن خوف بھی تھا دل کے اندر ڈر بھی تھا گھبراہٹ بھی تھی کہ ایک پاس سے ہلنے نے اور اسی ہلنے کا اور وہ طاقتور نے اسی کمزور یہ ساری چیزیں انہوں نے سامنے کیا تو یہ جو مقابلے جو کر رہے ہیں وہ اس بات سے رکھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ایمان والوں بدلا دینا چاہتے تھے انہوں نے احسان کرنا چاہتے تھے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں کو کام دیا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سنن والا ہے یعنی جو یہ ایمان والے بات کر رہے تھے انہوں سنتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے جو جس نے کارنامہ انجام دیتا ہے گزارنے کو ادھر چلو ہو چکے ہیں لیکن آگے اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کے لیے تدبیر آئندہ کے واسطے انہوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ انہوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سست کر دیتا ہے کافران تدبیر آپ کو کیسی تدبیر دینا رہے تھے کس طرح ہتھیار دینا رہے تھے سواریاں تھے اور انہوں نے آگے پہلا جڑا میدان کا اچھا حصہ کا اس کے اوپر پادا کی دوا اس جگہ ٹھہرے سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے ساری تدبیراں پھر کام کر کوئی تدبیر کے بعد آئی اور آئندہ کی کوئی تدبیر کا نہیں ہوگی اس کو بعد یہ آیت ہے انتستفتی ہو اس آیت نبی کے واقعے کی طرف ہی اشارہ ہے واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت جو مکہ مکرمہ تو آن والا قافلہ تھا لشکر تھا ایک تیار ہو گیا تب اس کو بعد انہوں کا جو سردار تھا ابو جہل یہ اور کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اس نے غلاف کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو دعا کر رہے تھے خانہ کعبہ نے غلاف کو پکڑ کے دعا کیجیے نا لوگوں نے کہ جنہاں ساڑھے دو لشکر ہیں اور انہاں دونے لشکران جنہاں زیادہ ہدایت پر ہے اور جنہاں زیادہ شریف ہیں تا انہوں تو فتح نصیب کرنا اور جو افضل دین جو پر ہے جس کا دین افضل ہے جنہاں زیادہ ہدایت پر ہے تو نہ دے اور جنہاں زیادہ غریب اور شریف ہے اور جس کا دین حق ہے افضل ہے تا اس کو فتح نصیب کرنا تو انہوں کی دعا کا بیتی انہوں یہ سوچ رہے تھے کہ اصلی ہوتے ہاتھ کے بتا رہے ہیں حالانکہ یہ دعا ہو رہی تھی مسلمانوں نے لیکن ایک سمجھ رہے تھے کہ اصلی حق دے پر تھا اصلی غریب اور شریف اور سارا دین حق ہے لیکن ایسا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح کہ اگر تسی یہ فیصلہ ہی چاہتے ہو تو فیصلہ کا سب کو ہو چکا ہے تسی فیصلہ دعا کر رہے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ ہم کامیابی کا حق دیتا ہے تو فیصلہ پھر ہو گیا کہ جو حق دے پر ہے وہ فاتح ہو گیا جو بھی حق دے پر ہے
فتح اس کو نصیب ہوگی، اور حق کے پر ایمان والا ہے، مومنین ہے، تو انہوں نے حق کے اندر فیصلہ وہ تو کیا کرتے ہیں ہاں وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن جے تسی واپس ہو جاؤ واپس آ جاؤ اس کو چاہتے تو یہ تھوڑے واسطے ادھے بھی بہتر ہے، اگر تسی واپس آ جاؤ تو پھر بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تھوڑے حق کے اندر بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، لیکن اگر تسی اسی طرح کرو گے اسی بھی سے اگر تسی جان کرو گے ایسی بھی جان کریں گے۔ اچھا تو یہ کہ ساری تعداد زیادہ ہے داخل ہے یا طاقت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کہ تھوڑی تعداد ہے، تھوڑی جماعت ہے، تھوڑا لشکر ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگرچہ تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تعداد یعنی اپنی تعداد کے اوپر اعتماد نہ کرنا، یہ جو کوئی فائدہ نہیں دینا، کیوں نہیں فائدہ دینا؟ یہ اللہ مع المؤمنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ایمان والا دینا ہے، اور جب اللہ کی مدد ایمان والا دینا ہے تو اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے یہ ہمیشہ ایمان والے سے نال ہے، اس وقت اور پہلا بھی ایمان والے سے نال تھی، آج بھی ایمان والے سے نال ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ایمان والے کو اللہ کی طاقت کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والا اللہ کے نال اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہے، اور اللہ کی محبت ایمان والے نے دل سے کرو گے، اور اللہ کی ذات کا استحضار ایمان والے کے سامنے ہو کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ میرے نال ہے، میرا اللہ میری مدد کے واسطے تیار ہے، یہ ساری چیزاں نے کہ جنہیں انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے نال پیدا کر دیا، اور پھر اللہ کا ذکر ایک انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار کرنے کا سب کو بہترین ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی ذات کا استحضار کرنے کے واسطے سب کو بہترین ذریعہ ہے، بس ایمان والا زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کی محبت دینا، ایمان والا زندگی گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دینا، یہ ہے اصل حقیقت ایمان والے۔ تو ایک ساریاں وہ آیتیں ہیں جنہاں کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے قدر دے موقع کو بھی بیان کیا ہے، اور کچھ جو اس طرح کے اصول اور ضابطے تھے انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مصالح اپنی محبت عطا فرمائے، اور اپنی ذات کے اوپر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کے نال اپنا مصالح سچا تعلق نصیب فرمائے۔